الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکبات ناقصہ کے چند اور قسم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم مرکب اضافی، مرکب توصیفی جو کہ مرکب ناقص کے اقسام میں سے ہیں، مرکب ناقصہ کے اقسام میں سے جو قسم تھیں اضافی اور توصیفی، ہم اسے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اور کچھ مرکبات ناقصہ کو پڑھیں گے، یعنی مرکب بینائی، مرکب مزجی اور مرکب صوتی کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 15، بقیہ مرکبات ناقصہ کا بیان۔ جو مرکبات ناقصہ باقی ہیں اسے یہاں بیان کریں گے۔ مرکب بینائی کی تعریف، مرکب بینائی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرنے لگے ہیں۔ وہ مرکب ناقص جس کا دوسرا جز حرف عطف کو شامل ہو۔ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز حرف عطف کو شامل ہوگا اسے کہیں گے مرکب بینائی۔ جیسے احد عشرہ، دیکھیں احد عشرہ یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں احد و عشرن تھا، اصل میں احد و عشرن تھا۔ یہاں پہ دیکھیں دوسرا جز یعنی عشرن جو ہے یہ واو کو شامل تھا، تو اسی وجہ سے اس مرکب کو مرکب بینائی کہیں گے۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اسے مرکب تعدادی بھی کہتے ہیں۔ اس مرکب کو مرکب تعدادی بھی کہتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ مرکب بینائی کا دوسرا نام بھی ہے، یعنی مرکب تعدادی۔ تنبیہ، مرکب بینائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ مرکب بینائی کے دونوں جز، پہلا اور دوسرا، دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں سوائے اثنا عشرہ کے، کہ اس کا دوسرا جز تو مبنی بر فتح ہی ہوتا ہے مگر پہلا جز معرب ہوتا ہے۔ اثنا عشرہ میں جو دوسرا جز ہے یعنی عشرہ، یہ تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، لیکن اثنا جو ہے یہ مبنی بر فتح نہیں ہوتا بلکہ معرب ہوتا ہے۔ اس کی حالت رفعی الف سے اور حالت نصبی و جری یا سے آئے گی، یعنی جو اثنا ہے، اثنا عشرہ میں جو اثنا ہے اس کی حالت رفعی الف سے اور حالت نصبی اور جری یا سے آئے گی۔ جیسے اس طرح کہیں گے، کس طرح کہیں گے؟ ھذہ اثنا عشرہ کتاباً، یہ حالت رفعی میں کہیں گے ھذہ اثنا عشرہ کتاباً، رأیت اثنی عشرہ کتاباً، یہاں پہ حالت نصبی میں یا کے ساتھ رأیت اثنی عشرہ کتاباً۔ یہ مرکب بینائی کی تعریف ہوئی اور اس کے بارے میں کچھ بتلایا انہوں نے کہ یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور اس کا نام مرکب بینائی کا دوسرا نام مرکب تعدادی بھی ہے۔ اب یہاں سے مرکب منع صرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں۔ وہ مرکب جس میں دو کلمات کو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، اور ان میں دوسرا کلمہ نہ صوت ہو اور نہ کسی حرف عطف کو متضمن ہو۔ یہاں دیکھیں مرکب منع صرف کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ مرکب جس میں دو کلمات کو بغیر اضافت و اسناد کے ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، یعنی دونوں کے درمیان اسناد بھی نہیں ہونی چاہیے، دونوں کے درمیان اضافت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور دونوں کو ملا کر ایک بھی ہونا چاہیے، یعنی ایک کلمہ نہ ہو بلکہ دو کلموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو، اور وہ دونوں کے درمیان اضافت بھی نہ ہو، دونوں کے درمیان اسناد بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا جز ہو، دوسرا کلمہ ہو، وہ صوت بھی نہ ہو، اور اس کا دوسرا جز کسی حرف عطف کو متضمن بھی نہ ہو۔ گویا کہ 4 شرطیں ہوئیں، اضافت نہ ہو، اسناد نہ ہو، دوسرا جز صوت نہ ہو، اور دوسرا جز حرف عطف کو متضمن نہ ہو، تو اسے کہیں گے مرکب منع صرف۔ جیسے مثال دیکھیں باغلا بکا، اسے مرکب مزجی بھی کہتے ہیں، اسے جو اس مرکب منع صرف کو مرکب مجزی بھی کہتے ہیں۔ یہاں باغلا بکا جو ہے یہ باغل ایک بت کا نام ہے، اور ایک بادشاہ تھا جو اس بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔
اس کا نام تھا بک۔ بعال ایک بت کا نام تھا اور بک نامی ایک بادشاہ تھا جو اس بت کو پوجتا تھا، اس بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ان دونوں کو ملا کر کے، بعال اور بک، ان دونوں کو ملا کر کے یعنی بت کے نام کو اور اس بادشاہ کے نام کو ملا کر کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو ان کے درمیان اضافت بھی نہیں ہے، اسناد بھی نہیں ہے۔ دوسرا جز یعنی بک، یہ صوت بھی نہیں ہے، نیز یہ کسی حرف عطف کو متضمن بھی نہیں ہے، شامل بھی نہیں ہے۔ تو یہ مرکب منع صرف ہوا۔ یہاں مرکب منع صرف کی بات ختم ہوئی۔ اب یہاں سے مرکب صوتی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ مرکب صوتی کیا ہے، تعریف کیا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ وہ مرکب ناقص جس سے کسی جاندار کو بلایا جائے، جس مرکب ناقص کے ذریعے سے کسی جاندار کو بلایا جائے یا جاندار یا بے جان کی آواز کو نقل کیا جائے، جس مرکب ناقص کے ذریعے سے کسی جاندار کو بلایا جائے یا جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو جس مرکب ناقص کے ذریعے سے نقل کیا جائے اسے کہیں گے مرکب صوتی۔ جیسے مثال دیکھیں، نخ نخ اونٹ کو بٹھانے کی آواز، یعنی نخ نخ کہہ کر کے اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے، اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ نخ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرکب صوتی ہے۔ اس طرح قاقی قاقی، کوے کی آواز، کوا کس طرح قاقی قاقی کرتا ہے، تو یہاں پہ آواز کو نقل کیا جا رہا ہے، کوے کی آواز کو قاقی قاقی کے ذریعے سے نقل کیا جا رہا ہے، تو یہ مرکب صوتی ہے۔ پہلی مثال جو ہے اس میں بلانے کی بات ہے، اس میں کسی جو ہے نا کہا کہ تعریف میں غور کریں، تعریف کیا ہے کہ وہ مرکب ناقص جس سے کسی جاندار کو بلایا جائے یا جاندار یا بے جان کی آواز کو نقل کی جائے۔ تو بلایا جائے، اس کی مثال دیتے ہوئے کہا نخ نخ، اونٹ کو بٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جانور کو متوجہ کیا جاتا ہے نخ نخ کے ذریعے سے کہ تو بیٹھ جا، اور قاقی قاقی کے ذریعے سے آواز کو نقل کیا جاتا ہے، قاقی قاقی کے ذریعے سے کوے کی آواز کو نقل کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ دو مثال دینے کی حکمت ہے کہ پہلی مثال بلانے کی والی اور دوسری مثال جو ہے یہ آواز کو نقل کرنے کے لیے جو مرکب صوتی استعمال کیا جاتا ہے اس کی مثال ہے۔ تنبیہ، یہ تمام مرکبات ناقصہ مکمل جملہ نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ جملے